شام و کوفہ کے مقابل تھیں جناب زینب، ڈوبتی کشتی کا ساحل تھیں جناب زینب، سخت راہوں میں منازل تھیں جناب زینب، مارکا حق کا تھا حاصل تھیں جناب زینب۔ عزت معاب حد عزیز مہمان خصوصی میرا کمار صاحبہ، ڈاکٹر سیدہ سیدین صاحبہ، سیدہ آپا، ڈاکٹر محمد علی ربانی، معزز اسپیکرز پروفیسر سید عین الحسن، ڈاکٹر سید تقی حسن آبیدی، ڈاکٹر مشتاق احمد تیجاروی، اس پروگرام کی روح رواں پروفیسر عذرا عابدی صاحبہ، اور آپ سب عقیدت مندان حضرت زینب بنت علی اور امام حسین۔ ہم ایران کلچرل ہاؤس اور مسلم ویمن فورم کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی اس امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ٹاپک حضرت زینب دا میسنجر آف کربلا اے ٹائملیس رول ماڈل فار ہیومینٹی کے سیمینار میں شامل کیا۔ کربلا کے پیغام کو لافانی اور لامحدود بنانے میں حضرت زینب کے کنٹریبیوشن کو سمجھنے اور پھر بتانے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ بہرحال وقت کی پابندیوں اور آپ سب کی مصروفیات کے مد نظر ہم نے اسے مختصر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ 10ویں محرم 61 ہجری یا اکتوبر 9 680 عیسوی، میدان کربلا تاریخ کا ایک بے حد دردناک سانحہ جس میں انسانی قدروں کی سخت آزمائش ہوئی۔ یزید کی کثیر فوج نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر بے رحمی سے کربلا کی تپتی ریت پر قتل و غارت گری کی ظالمانہ داستان تحریر کر دی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد بے آسرا اور بے بس اہل بیت اور ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن مخالف ہواؤں کے باوجود حق اور انصاف کے چراغ روشن رہے، جس کا صحرا صرف اور صرف حضرت زینب کے سر ہے۔ انہی کی زبانی شروع ہوا سانحہ کربلا کے بیان کا سلسلہ اور قتل حسین کی کہانی مرگ یزید بن گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس ٹرن اراؤنڈ کا سارا کریڈٹ میدان کربلا میں موجود حضرت زینب اور ان خواتین کو ہے جو اس سانحہ کی چشمدید گواہ تھیں اور سراپا عزم، ہمت، حق پرستی، جرت، دلیری اور جذبہ ایثار کی مثال تھیں۔ حضرت زینب کی معرفت ہی سانحہ کربلا کی داستان ہم تک پہنچی اور حسینی عمل ساری دنیا کے لیے، ہر مذہب کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ شب عاشور خیمے میں موجود خواتین اور حضرت زینب کے دلوں پہ جو گزر رہی ہوگی اس کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ تو ہی شب عاشور بتا کیا کیا کرے زینب، دل سخت کرے اپنا کہ نالا کرے زینب، ماتم کرے یا شہ کا مداوا کرے زینب، اس 4 پہر رات میں کیا کیا کرے زینب۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہیں جس میں شام غریباں ان عورتوں کی کیفیت، ان کا درد بیان کیا جا سکے، جن کے خاندان کو ذبح کر دیا گیا ہو، خیمے جلا دیے گئے ہوں، سروں سے چادریں چھین لی گئی ہوں، یہاں تک کہ کانوں سے گوشوارے نوچ لیے گئے ہوں۔ حضرت زینب کی دنیا لٹ چکی تھی، دونوں بیٹے حق کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ ان کے خاندان کے افراد ان کی آنکھوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کر دیے گئے، لاشیں بے گور و کفن مقتل میں پڑی تھیں اور ماتم کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ قتل عام کے بعد شہیدان کربلا کے سر نیزوں پہ تھے اور اسیران کربلا، جس میں اہل بیت کی عورتیں شامل تھیں، یزید کے حکم پہ انہیں گنجان آبادیوں سے لے جایا گیا۔ لیکن اس
مشکل وقت میں بھی حضرت زینب کی ہمت اور جرت کو اور بھی پختہ کر دیا. اپنے جذبات پہ قابو کر کے وہ مظلوم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتی رہیں، رہنمائی کرتی رہیں، قبیلے کے حوصلے پست نہیں ہونے دیے. امام حسین کی شہادت کے وقت چوتھے امام زین العابدین بہت بیمار تھے، اس لیے اس قافلے کی قیادت حضرت زینب نے فرمائی. فاطمہ زہرا کی بیٹی اور امام حسین کی بہن زینب قافلہ سالار اس طرح بنی کہ ان کے صبر، شجاعت، دور اندیشی سے لیے گئے فیصلے کسی طرح امام حسین کے فیصلوں سے کمتر نہیں تھے. تو زینب وہ جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی. کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے شام تک کا یہ سفر پہلے سفر سے مختلف بھی تھا اور دردناک بھی. مکہ سے کربلا کے سفر میں خواتین محفوظ تھیں، ان کے ساتھ خود امام حسین تھے، جانثار بھائی، بھتیجے اور محبت کرنے والے انصار اور صحابی بھی تھے. لیکن جس قافلے کی رہنمائی حضرت زینب کر رہی تھیں، وہاں جلے ہوئے خیموں سے نکلیں بے ردا، بیوہ، لاوارث، لاچار عورتیں تھیں جن کی گود اجڑ چکی تھی. بے یقینی اور بے چارگی کا عالم تھا، مستقبل سیاہ اور وحشتناک نظر آ رہا تھا. کربلا کے حوالے سے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک جذباتی اور دوسرا ان کا عملی کردار. بنیادی طور پر عورت نازک اور حساس طبع ہوتی ہے، لیکن کربلا کی بلند حوصلہ حق پرست خواتین، چاہے وہ دختران علی زینب و کلثوم ہوں، 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کی ماں ام رباب ہوں، زوجہ مسلم بن اوسجہ ہوں، کنیز فاطمہ فضہ ہوں، یا وہاں موجود دوسری عورتیں ہوں، سخت سے سخت آزمائش کی گھڑی میں بھی ان خواتین کے قدم راہ حق سے نہیں ڈگمگائے. جب یہ کارواں کوفہ پہنچا تو وہاں کے گورنر ابن زیاد نے امام زین العابدین کو دیکھا اور چونک کر کہا، یہ کیوں زندہ ہے؟ فوراً بے خوف حضرت زینب امام زین العابدین کی ڈھال بن گئیں اور بولیں کہ انہیں مارنے سے پہلے مجھے مارنا ہوگا. اور یہی بات انہوں نے یزید کے دربار میں بھی دہرائی. کربلا سے کوفہ اور پھر شام، سفر تکلیف دہ اور طویل، بیمار امام، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں. ایسے میں جو فیصلے لیے گئے، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں غیر ملکی سفیروں کے روبرو بھرے مجمع میں حضرت زینب نے جس طرح یزید سے خطاب کیا، وہ صرف اور صرف حضرت علی کی بیٹی ہی کر سکتی تھی. ان کے فیصلوں، ان کے خطبے میں حضرت علی کی شجاعت، دانشمندی اور ذہانت صاف نظر آتی ہے. گونجی ہے بہت شام میں زینب تیری آواز، تقریر علی کرتے ہیں سب کو یہ گماں ہے. شام کے دربار میں حضرت محمد صاحب کی نواسی نے یزید کو مخاطب کر کے جو اثر انگیز خطبہ دیا تھا، وہ ان کے عزم اور حوصلے کی دلیل ہے اور تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. اس خطبے کی چند لائنیں آپ کی یاد دہانی کے لیے اینڈ آئی کوٹ: اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ مت بھولنا کہ جیسے تیرے اعمال ہیں اس کا صلہ بھی ویسا ہی ملے گا. خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ہم اللہ کے سوا کسی سے اپنا حال نہیں کہتے اور نہ کسی کے پاس فریاد لے کے جاتے ہیں. انکوٹ. جب یزید کو خبر ملی کہ عوام میں اہل بیت سے عقیدت اور ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اول تو
تو بغاوت کے خوف سے اور شاید اپنی بیوی ہند کے خواب کی وجہ سے بھی یزید نے اہل بیت کو رہا کر دیا۔ سند رہے کہ تاریخ عالم میں ایسی دوسری مثال نہیں ملتی جس میں جنگی قیدی اپنی رہائی سے انکار کر دیں اور مطالبہ کریں کہ پہلے ان کو خالی مکان مہیا کرایا جائے جس میں وہ اپنے عزیزوں کا ماتم اور مجلس برپا کر سکیں۔ حضرت زینب کے اس مطالبے کے آگے یزید جیسے ظالم و جابر کو بھی جھکنا پڑا اور اس طرح دمشق سے امام حسین کی عزاداری کا آغاز ہوا۔ مجلس عزا کا یہ سلسلہ مدینہ واپسی تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت زینب اور دوسری مستورات نے جو ماتمی لباس زیب تن کیا وہ قاتلان اہل بیت کے کیفر کردار تک پہنچنے کے بعد ہی تبدیل کیا گیا۔ اب یہ ڈیوائن جسٹس ہے، خدا کا انصاف دیکھیے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جہاں ماتم کی مہلت چہلم کی اجازت نہیں ملی تھی، وہیں ہر برس ان کے روضے پر ساری دنیا سے کروڑوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں حضرت زینب کا کردار بے بسی اور بے چارگی کے حالات میں بھی جرت، حوصلہ مندی، صبر و تحمل کا ایک ایسا درخشندہ آفتاب ہے جو غم کی تاریک اور دشوار راہوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضرت زینب کے بغیر امن کا حسینی پیغام شاید کربلا کے تپتے ریگزار تک ہی محدود رہ جاتا اور حق و باطل کی اس مارکہ آرائی میں حیوانیت پر انسانیت کی جیت سے دنیا بے خبر رہتی۔ تو اپنے خطبات سے دنیا کو ہلا کر چھوڑا اور سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا کر چھوڑا۔ 1400 برس 1350 برس قبل زینب بنت علی ہمت و حوصلے کی ایسی مثال قائم کر گئیں جو 21ویں صدی میں بھی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے قابل احترام سبق ہے۔ تو زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقا ہی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جزو دین کے اصل و اصول کا۔ دوستو، کربلا کے پس منظر میں آہوزاری، پردرد بین اور فریاد سے بڑھ کر دور حاضر میں حضرت زینب کے عملی پہلو پر غور کرنا اور اس سے درس لینا ہم عورتوں کے لیے لازم ہے اور فائدہ مند بھی۔ ویمنز ایمپاورمنٹ کے ماڈرن پرسپیکٹو میں ہمیں حضرت زینب کے کنٹریبیوشن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر کسی کمیونیکیشن ٹول کے حضرت زینب کی کمیونیکیشن سکلز کے کمال کو سلام، جس کی بدولت پیغام کربلا دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا اور صدیوں بعد ہزاروں میل دور کے جیل میں نیلسن منڈیلا نے لکھا، and I quote, "I decided to surrender by signing all the terms and conditions of the government. But suddenly I thought about Imam Hussain and Karbala movement, and Imam Hussain gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did." Unquote. دوستو، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستی حضرت خدیجہ تھیں۔ حضور کے اعلان کے مطابق ان کی نسل آگے بڑھانے والی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں اور سانحہ کربلا سے دنیا کو روشناس کرانے والی حضرت زینب تھیں۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں، empowered women have the ability to change the course of history۔ موجودہ وقت میں ساری دنیا جس انتشار سے دوچار ہے، اس پس منظر میں پیغام کربلا ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص کر ہندوستان کی بات کریں تو داستان کربلا ہماری مشترکہ تہذیب کا اہم حصہ بھی ہے۔ مظلوم لیکن حساس دل عورتوں کی زبانی بیان کی گئی یہ داستان کربلا کو کاشی سے جوڑتی ہے، فرات کو گنگا سے جوڑتی ہے اور انسانیت کو روحانیت سے جوڑتی ہے۔
حضرت زینب کے عزم کی بازگشت ہندوستانی مرثیوں میں صاف سنائی دیتی ہے۔ حضرت زینب کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کی باطل پر، نیک کی بد پر اور خیر کی شر پر، اچھائی کی برائی پر، سچ کی جھوٹ پر اور اہنسا کی ہنسا پر ہمیشہ ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو گوتم بدھ سے گاندھی تک اگر ہند میں اہنسا کا انہد ناد گونجتا ہے تو حق اور امن پسند امام حسین نے اتنے 100 برس پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ ستیہ اور اہنسا کی دھرتی ہندوستان نے حضرت زینب کے پرزور اور پر اثر طریقے سے نشر کیے گئے کربلا کے پیغام کو کھلے دل سے اپنا لیا۔ سوامی کتنے دور تئے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فرات سے اور پہنچی ہندوستان، بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیش، آنسو تمرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیش۔